بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، و اتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے چلنا اور جنازوں کی اتباع کرنا، و اجابت الدعوت، اور کوئی دعوت دے مسلمان تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، و تشمیت العاطس، اور چھینک دینے والے کے کو جواب دینا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آج ہم نئے درس کے ساتھ اور چند نئے مسائل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمیں آپ سے قوی امید ہے کہ آپ ہمارے اس درس میں شریک بھی رہیں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے، اور اس کو ہمارے مفتی سراج اختر القادری آفیشیل پیج ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں گے، تاکہ یہ پیغام دین، پیغام اسلام اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور فرمودات جو ہیں، اس سے ہم سارے متمتع ہو سکیں، فیض یاب ہو سکیں۔ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، یہ بڑا عمدہ کام ہے، فضیلت والا کام ہے، اور حق مسلم کے ادا کرنے والا کام ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، غم گساری اور محبت و اخوت والا کام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب کوئی شخص اپنے مریض مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور اس کی اعادت کرنے کے لیے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مختلف ہمیں طریقے بتائے کہ ہم اپنے مریض کی اعادت کیسے کریں، کون سے کلمات اور کون سی دعائیں ہیں جو ہم نے اپنے مریض کے سرہانے بیٹھ کر یا اس کے قرب میں بیٹھ کر کے وہ دعائیں پڑھنی ہیں، کہ اگر اس کی موت مقرر نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز محبوب کی ان مقبول دعاؤں کے صدقے سے اللہ اس مریض کو صحت دے دے گا، اللہ اس مریض کو شفا دے دے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ہے کہ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب کسی مریض کی اعادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، جب کسی مریض کی اعادت کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو طریقہ بتاتے، تو فرمایا یہ جا کر کہا کرو لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی دعا ہے کہ ہم مریض کے قریب بیٹھ کر کے عیادت سے پہلے، عیادت کے بعد، بیمار پرسی سے پہلے، تیمارداری کے بعد ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، اور یہ مختصر سا جملہ ہے،
اور صحت و شفا کا یہ جو ہے نسخہ ہے جو میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اور یاد کرنے میں یہ تو اتنا آسان ہے کہ بچے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لا بأسا طہور انشاءاللہ، لا بأسا طہور انشاءاللہ، لا بأسا طہور انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مریض کی عیادت کرتے، کسی مریض کو حالت مرض میں دیکھتے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا دست مقدس اس پر پھیرتے، اور پھر حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا کرتے اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اذهب البأس، اللہم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے رب اس بندے کی شدت مرض کو دور کر دے، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، اور آپ کی اور یا اللہ تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا ہی نہیں ہے۔ اور حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اور بھی مقدس کلمات ارشاد فرمائے کہ جب ہم کسی مریض کی اعادت کے لیے جائیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ فقال نعم، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جی ہاں میں بیمار ہوں۔ اب ظاہر ہے وہ دم لے کر کے آئے جبریل امین، وہ دعا لے کر کے آئے جبریل امین، وہ نسخہ شفا لے کر کے آئے جبریل امین، اور اللہ کی اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جبریل امین نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو عمل دم کیا تھا، جو دعا دم کی تھی، جو دعا آ کر کے پڑھی تھی، جو دعائے شفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ بھی دعا ہے، ہم اپنے مریض پر پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں، بچے روتے ہیں اس پر پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں، جس میں وجود میں درد ہے اس پر پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں، اور دیگر امراض کوئی بھی ہو، کوئی بھی مرض ہے اس پر ہم پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جبریل امین کے دم میں وہ دم ہے، یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے، جبریل امین کے دم میں
میں وہ دم ہے کہ اگر وہ پھونک مار دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی پھونک سے جو ہے وہ حضرت مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ الفاظ کیا تھے؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ میں تکرار کے ساتھ اور ریپیٹ کر رہا ہوں اور الفاظ کو بھی صحیح تلفظ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگر صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح اسلوب عرب کے ساتھ اور اسلوب جو ہے تجوید کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ جبریل امین نے کہا تھا علیہ الصلاۃ والتسلیم بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ درود، یہ دعائیں ہیں جو اگر ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں، کسی قریب المرگ آدمی کے پاس جاتے ہیں تو یہ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ نسخہ شفا بتائے ہیں کہ ہم ان پر پڑھیں، ان پر دم کریں۔ اگر ان کی زندگی دراز ہے، ان کی زندگی ابھی باقی ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ان کلمات کے صدقے سے انہیں صحت اور شفا مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جملہ ہے، اس پر مفسر شہیر مفتی احمد یار خاں علیہ الرحمت نے بھی کچھ کلام فرمایا ہے۔ میں ان کا وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، 5 بتائے ہیں۔ یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یہ انحصار کے لیے نہیں ہے کہ یہی 5 ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ حق مسلم الگ اس کا ایک درجہ ہے، حق پڑوس جو ہے اس کا ایک الگ درجہ ہے، اور اسی طرح کے جتنے مسلمانوں کی وابستگیاں بڑھتی جائیں گی، تعلقات بڑھتے جائیں گے، تو ان کے حقوق میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور مفسر شہیر علیہ الرحمت فرماتے ہیں یہ تعداد حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ اہتمام کے لیے ہیں، یعنی 5 حق بہت شاندار اور ضروری ہیں، اور تقریباً یہ فرض کفایہ ہیں، اور یہ وہ حق ہیں کبھی فرض عین ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس پر کسی کو یہ بات نہ چبھے کہ یہ کیا بات ہے بھائی۔ حدیث پاک اگلی حدیث آئے گی جس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حق المسلم علی المسلم 6 بتائے ہیں اور اس سے بھی زیادہ بتائے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حقوق میں اضافہ کیا ہے، اور حقوق جیسے میں نے بتایا کہ جتنی وابستگیاں بڑھتی جائیں گی تو حق مسلم جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خیال رہے یہ اسلامی حقوق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، اتباع الجنائز، اجابت الدعوتی و تشمیت العاطس، یہ کہتے ہیں اسلامی حقوق ہیں۔ مسلمان فاسق ہوں یا متقی سب کے ساتھ یہ برتاؤ کیے جائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ کافر حربی جو ہے
اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور بدعقیدہ بد مذہب جو حد کفر کو پہنچا ہوا ہے اس کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ باقی رہا کہ کافر ذمی اور کافر مستعمن، ان کے جو حقوق ہیں اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ہم نے پچھلے درس میں اس کے متعلق بتایا تھا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہاں پر حق مسلم اور اسلامی حقوق بتائے ہیں کہ ایک مسلمان مرد کے ساتھ اور مومن مرد کا مومن مرد کے ساتھ، مومن مسلمان کا فاسق مسلمان کے ساتھ یہ حق ہے جس کو قائم رکھنا پڑے گا، متقی مسلمان کے ساتھ یہ حق ہے جس کو قائم رکھنا پڑے گا۔ آگے فرماتے ہیں بیمار کی اعادت اور خدمت، یوں ہی جنازے کے ساتھ جانا عام حالات میں سنت ہے، لیکن جب کوئی یہ کام نہ کرے تو فرض ہے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، کوئی اٹھانے کے لیے نہیں آ رہا، جنازہ رکھا ہوا ہے، کوئی تغسیل کے لیے نہیں آ رہا، جنازہ رکھا ہوا ہے، کوئی تکفین کے لیے نہیں آ رہا، جنازہ رکھا ہوا ہے، کوئی تدفین کے لیے نہیں آ رہا، جنازہ رکھا ہوا ہے اور کوئی جو ہے اس کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، تو پھر یہ اس وقت جو ہے وہاں کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر یہ فرض عین ہو جائے گا، اور اگر کچھ ادا کر لیں اور کچھ ادا نہ کریں، تدفین کے لیے بھی کچھ موجود ہیں، تغسیل کے لیے بھی کچھ موجود ہیں، تکفین کے لیے بھی کچھ موجود ہیں، اور کچھ نہیں ادا کر رہے تو باقیوں کی طرف سے جو ہے وہ فرض کفایہ کی شکل میں وہ ساقط ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں لیکن اگر جب کوئی یہ کام نہ کرے تو فرض ہے، کبھی فرض کفایہ اور کبھی فرض عین۔ اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، ہم دعوتیں بڑی اڑاتے ہیں، دعوتوں میں جانے میں جانا چاہیے، اجابت الدعوت، یہ حدیث پاک کے جملے ہیں کہ ایک مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، مگر فرماتے ہیں کہ یوں ہی دعوت میں شرکت کھانے کے لیے یا وہاں انتظام اور کام کاج کے لیے سنت ہے۔ ایک مسلمان دوسرا مسلمان وہاں دعوت پر جائے، خواہ کے کھانے کے لیے جائے یا کام کاج کے لیے جائے، جا کر اس کے ساتھ کام کرائے، اس کی جو ضرورتیں ہیں، اس کے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کام کرائے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، میں اگر کسی کا ہوتا ہوں نا مہمان، اب ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا آدمی نہیں ہے جو کام کر رہا ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے بھائی، میں نے جا کر کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی میں خود مہمان ہو گیا ہوں۔ تو میرے بھائی کھانے کے لیے بھی آپ جائیں، اور ضرورت پڑے تو کام کاج کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر صاحب دعوت اور صاحب ضیافت اور صاحب خانہ آپ کو منع کر دیتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر خاص دسترخوان پر ناجائز کام ہوں، جیسے شراب کا دور چل رہا ہو یا ناچ گانا ہو، تو شرکت ناجائز ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تشمیت العاطس، یعنی چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہے تو سننے والے سب یا ایک جواب میں کہیں یرحمک اللہ۔ یہ بات بھی ہے، اب چھینکنے والا اتنا بے ہوش ہوا پڑا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہنا کیا ہے، اور پھر ہم تو اللہ الحفیظ والامان، ہمارے ہاں تو یہ جو آداب تھے، رہنے سہنے کے آداب تھے اور طور طریقے تھے زندگی کے، اور جو ہے وہ سنتیں تھیں ثواب میں اضافہ کی، وہ تو ہم نے چھوڑ دیے ہیں بھائی، اور چھینکتے رہو بھائی، چھینکتے رہو، اللہ خیر صلی اللہ۔ حالانکہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے یا تو سب کہیں یرحمک اللہ، یا پھر ایک کہے یرحمک اللہ۔ اگر کسی نے بھی نہ کہا تو پھر سارے گناہگار ہوں گے،
मुजरिम होंगे। और फिर जो जिसको छींक आई थी पहले उसने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और छींक के जवाब में लोगों ने कहा था यरहमुकल्लाह, और फिर छींकने वाला कहेगा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। अगर वो हम्द ना करे या उसे ज़ुकाम की वजह से बार बार छींक आता है तो फिर वो जवाब ज़रूरी नहीं, और फिर सलाम करना, रद्दुस्सलाम है, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फ़र्ज़। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फ़र्ज़, मगर सवाब सलाम का ज़ियादा है, सवाब सलाम का ज़ियादा है। यानी सलाम करना हालांकि सुन्नत है, इसका सवाब ज़्यादा है। इसलिए कि जब बंदा किसी को सलाम कर रहा होता है, खा के वो बड़ा ही क्यों ना हो, मैं अगर अपने बच्चों को सलाम करता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को सलाम करता हूं, मैं घर में जाकर के अपने छोटे बच्चों को सलाम करना चाहिए। घर में तो हम चले जाते हो भाई कैसे हो, मेरे भाई, ये नहीं होता। घर में जाकर के भी हमें यही करना होगा कि घर वालों को, बीवी घर में मौजूद है तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहना होगा, और घर में बच्चे मौजूद हैं तब भी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहना होगा। ये नहीं कि अब हमने उसके लिए कोई अलग से रहने सहने के और सलाम कलाम के तौर तरीक़े बना लिए हैं, ये नहीं है। सुन्नत तरीक़ा है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कहते हैं सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फ़र्ज़, मगर सवाब सलाम का ज़्यादा है। ये उन सुन्नतों में से है जिसका सवाब फ़र्ज़ से ज़्यादा है। यानी आम तौर पर एक सवाल किया जाता है वो कौन सी सुन्नत है जिसका सवाब फ़र्ज़ से ज़्यादा है, तो उलमा कहते हैं ये सलाम करना जो है यह है तो सुन्नत, लेकिन इसके जवाब देने से इसका जवाब सवाब जो है वो ज़्यादा है। अल्लाह ताला हमें मसाइल शरइया समझने की तौफीक रफ़ीक में रहमत फरमाए। और इसके बाद जो है इत्तिबाउल जनाइज़, जनाजा के मसाइल हैं, आगे एक पूरा बाब आएगा, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें जो हदीस आएंगे उस पर भी कलाम करेंगे। तो यहाँ पर 3 मसाले हैं जो उसको आज हमने उन्वान बनाया है, इसको भी समझने की आप कोशिश करें। जनाजे के पीछे चलना और जनाजे के साथ चलना और जनाजे में शिरकत करना, फिर जनाजे के बाद वापस आना, ये कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हसन तरीक़े से निभाना पड़ता है। तो बहरहाल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने अगर हमें ज़िंदगी दी तो ये जो हमारे आज के मौजू हैं इसको हम अगले दर्स में जो है वो बिल्कुल बयान करेंगे कि जनाजा जो है देखकर खड़ा होना कैसा है। हमारे यहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, और जनाजे के आगे चलना अफजल है या जनाजे के पीछे चलना अफजल है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले दर्स में हम इसको ज़रूर बयान करेंगे। अल्लाह हमारे आज के दर्स को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।